اور نیپال والوں میں غلط نہیں بول رہا ہوں، کوئی لڑکی بھی کسی لڑکے سے ڈائریکٹ کہہ سکتی ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لڑکا بھی کہہ سکتا ہے کسی لڑکی سے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک بار، اس کے بعد زندگی بھر جب تک شادی نہ ہو جائے تب تک موبائلوں پہ بات مت کرنا، وہ غلط ہے۔ اور اگر بات کرنا بہت ہی ضروری ہے، بغیر بات کیے ہوئے رہ نہیں پا رہے ہو تو کم سے کم نکاح کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اور سنو نوجوانوں، ہنسی آئے گی تمہیں ہنسی۔ ایک عورت آئی اور آ کر بیٹھ گئی، بخاری کی روایت کتاب النکاح۔ اللہ کے نبی نے کہا کیسے آنا ہوا؟ وہ کہتی ہے آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو پیش کر رہی ہوں آپ کے لیے، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ چپ ہو گئے۔ اس عورت نے دوسری بار کہا اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ پھر خاموش۔ اس نے تیسری بار کہا اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ تیسری بار بھی خاموش۔ وہاں بہت سے صحابہ بیٹھے تھے، ایک صحابی ایسے ہی بولے جیسے میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے اور آپ بیٹھے میرے سامنے، ایسی اللہ کے نبی کے سامنے چند صحابہ بیٹھے تھے، ان میں سے ایک صحابی کو ضرورت تھی شادی کی، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ آپ سے بار بار کہہ رہی ہے میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ کچھ بول ہی نہیں رہے ہیں، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرا کرا دیجیے، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرا کرا دیجیے، مجھے تو ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا تمہیں ضرورت ہے نکاح کی؟ کہا کہ دیکھو میں تو نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اگر تم کرنا چاہتے ہو تو میں اس سے بات کرتا ہوں۔ اے عورت، میں تو اب نہیں کروں گا نکاح، لیکن یہ تیار ہے، کیا اس کے ساتھ شادی کرے گی، اس کے ساتھ نکاح کرو گی؟ سیدھا سا جواب، اے اللہ کے رسول آئی تو آپ کے لیے تھی، لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ کر دیجئے، زبردستی نہیں۔ اس حدیث سے کتنے مسئلے پتا چل رہے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ آپ کے لیے آئی، آپ نہیں کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مہر کیا دو گے اپنی بیوی کو؟ میں اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں تو کیا دو گے تم مہر؟ آپ نے لڑکی سے نہیں پوچھا اے عورت تیرے پاس جہیز کتنا ہے، اس کو کیا ملے گا؟ آپ نے اس سے نہیں پوچھا، آپ نے اس سے پوچھا صحابی رسول سے اس کو کیا دو گے؟ اور نوجوانوں ذرا ادھر دیکھیے، یہ دیکھو بوتل اٹھا کے چل دیے ماشاءاللہ۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ گھر؟ اب تو چاچی بھی سو گئی ہوں گی، کیا کرو گے جا کے؟ تھوڑا سا میں چونکاتا بھی رہتا ہوں تاکہ نیند کھل جائے آپ کی۔ تو میرے بھائیوں، اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پوچھا اس کو کیا دو گے مہر؟ کچھ ہے دینے کو؟ حدیث کے الفاظ بخاری، ما عندی شیء، کچھ نہیں ہے میرے پاس، کچھ نہیں، اور شادی کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ آپ کے پاس کچھ نہ ہو، شادی کرنے کا خواب دیکھ لیں گے؟ آپ کے پاس کچھ نہیں اور شادی کرنے کا خواب نہیں دیکھ سکتے آپ۔ آپ نے کہا رے مہر تو دے، کچھ تو، کیا دے گا؟ کہا کچھ ہے ہی نہیں تو دوں گا کیا؟ آپ نے کہا اپنے گھر جاؤ اور دیکھو کچھ مل جائے تو لے کر آؤ۔ وہ گھر گئے اور گھر سے واپس آئے، کہتے ہیں ما وجدت شیئا، کچھ نہیں ملا گھر میں۔ آپ نے ان سے کہا دوبارہ جاؤ، کہا اللہ کے رسول جب کچھ ہے ہی نہیں تو بار بار کیوں بھیج رہے ہیں؟ کہا التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ، لوہے کی، سونے کی نہیں، چاندی کی نہیں، لوہے کی۔ ابھی آپ یہ دکانوں پہ چلے جائیں تو مل جائے گی 4-5 روپے کی لوہے کی انگوٹھی، سستی، آج کے زمانے میں بھی 4-5 روپے کی مل جائے گی، 10 روپے کی مل جائے گی۔ آپ نے اس سے کہا التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو جاؤ وہی لے آؤ۔ وہ دوبارہ گیا اور گھر سے واپس آ کر کہتا ہے ما وجدت خاتما من الحدید، اے اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں،
गरीबी का आलम देख रहे हो नौजवानों, धनोषा वालों, नेपाल वालों, उसके घर में 5 रुपए की उस जमाने की लोहे की अंगूठी भी नहीं। कहता अल्लाह के नबी लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। आपने कहा ओह, तो बगैर मेहर के कैसे निकाह करूं, कुछ भी नहीं है। कहने लगा एक चीज है मेरे पास। सुनो नौजवानों, क्या चीज है उसके पास? कहता एक चीज है मेरे पास। आपने कहा अच्छा बताओ क्या है, जल्दी बताओ क्या है। इंदी इजार, आय अल्लाह के रसूल, एक लुंगी है मेरे पास। लुंगी जानते हैं ना, तहबंद, एक लुंगी है। जब घर पे जाता हूं सोने लगता हूं तो उसको लपेट लेता हूं, यानी लुंगी पहन के मैं सो जाता हूं। यानी नई लुंगी नहीं है, पुरानी, वही पहन के सोता हूं मैं। आपने कहा वो एक लुंगी है तुम्हारे पास? कहाँ? जाओ वही लुंगी ले आओ और वो लुंगी इसको दे दो, वही मेहर हो जाएगा। तो कहने लगा जब इसको दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? अगर वो लुंगी मैं इसी को दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? तो आपने कहा अच्छा एक्स्ट्रा नहीं है? कहा नहीं, आधी दे दूंगा। अब बताओ एक लुंगी का भी आधी लुंगी कर देगा, फाड़ कर 2 टुकड़े कर देगा तो किस काम की? कहने लगा अल्लाह के रसूल उस लुंगी को आधा आधा कर दूंगा, आधी अपने पास रख लूंगा, आधी उसको दे दूंगा, कम से कम बिछाकर बैठने के काम तो आ जाएगी आधी। आपने कहा आधी में वो क्या कर लेगी? आधी तेरे किसी काम की नहीं और आधी उसके भी किसी काम की नहीं। आधी तो नहीं, अगर देना तो पूरी दे। बोला पूरी तो नहीं दे सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छा ये बताओ कुरान तुम्हें कितना याद है? इस गरीब घर में शादी हो रही है। आपने कहा कुरान कितना याद है? कहने लगा अल्लाह के नबी सूरह मुल्क याद, सूरह क़यामा याद, सूरह दहर याद, सूरह हाक़ा याद, सूरह नबा याद, सूरह दहर याद, सूरह जुमा याद, सूरह मुनाफिकून याद। मुझे ये सूरत याद। आपने कहा नौजवान तुझे इतनी सूरतें याद हैं? कहने लगा हाँ। क्या ये सूरतें तू अपनी होने वाली बीवी को याद करा देगा? क्या ये सूरतें तू अपनी इस औरत को, अपनी बीवी को सिखा देगा? कहने लगा हाँ। आपने उस औरत से पूछा कि तेरे होने वाले शौहर के पास माल नहीं है देने के लिए कुछ भी, अगर यही सूरतों को मैं मेहर बना दूं और तेरा ये शौहर कुरान की इन्हीं सूरतों को मेहर बना दूं और वो तुझे ये सूरतें सिखा दे, तो क्या ये मेहर तुझे कबूल है? कुरान की इन्हीं सूरतों को तू क्या अपना मेहर मानने के लिए तैयार है? कहने लगी कि अल्लाह के नबी जिस औरत के निकाह में कुरान की ये सूरतें मेहर बन जाए उससे ज्यादा बाबरकत और पाकीज़ा निकाह किसका हो सकता है? मुझे मंजूर है। आपने उसी वक्त उस औरत का निकाह पढ़ा दिया, उस सहाबी का निकाह पढ़ा दिया और वहीं से रुखसती हो गई। उस औरत का बाप नहीं था, उस औरत का भाई भी नहीं था, इसलिए अल्लाह के रसूल खुद उसके वली बन गए, खुद उसके वली बन गए। औरत बगैर वली के निकाह नहीं कर सकती, जायज नहीं है। इसलिए जितनी शादियां कोर्ट में होती हैं वो सब हराम और नाजायज हैं। जो शादियां भाग कर की जाती हैं, लड़का लड़की भाग गए, दूसरे गांव चले गए और दूसरे गांव का हाजी साहब वो लड़की के बाप बन गए। बेटा तो हमने अपना बेटा बना लिया। ये तेरे बनाने से बेटी नहीं हो जाएगी बेगैरत, ये हाजी कहलाता तू। इससे बेहतर था कि तू मर जाता, लेकिन हाजी ना कहलाता। शर्म नहीं आती तुझे? एक भागी हुई लड़की का बाप बनते हुए तुझे शर्म नहीं आती? धनोषा से कोई लड़का और लड़की दोनों भाग गए और मान लीजिए बढ़नी सिद्धार्थ नगर झंडा नगर पहुंच गए और वहां किसी गांव में पहुंच गए। वहां का एक बुढ़ा आदमी, वो हाजी साहब, नमाजी साहब, वो कहने लगे मैं इस लड़की का बाप बन गया हूं। मस्जिद के मौलाना से कहा चलो ठीक है निकाह पढ़ा दो इस लड़की का बाप मैं, और मौलाना साहब ने निकाह पढ़ा दिया। उस मस्जिद में ही नहीं, अगर ऐसी भागी हुई लड़की का निकाह
اور ایسا فرضی باپ چاہے وہ ایک نہیں 1,00,000 مرتبہ بھی حج کر لیا ہو، اس کے بعد باپ بن کر ڈپلیکیٹ باپ بن کر اجازت دیتا ہو اور مسجد نبوی میں یا خانہ کعبہ میں بھی نکاح پڑھایا گیا ہو، اللہ کی قسم اس کے باوجود وہ لڑکی حلال نہیں ہوگی، وہ نکاح حلال نہیں ہوگا، وہ دونوں زناکار ہوں گے، جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے وہ سارے بچے حرامی ناجائز اولاد کہلائی جائے گی، وہ بچے حرامی کہلائے جائیں گے، وراثت سے وہ بچے حق نہیں پائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس لیے حلال رشتے کریے، حلال۔ یہ بھاگ کر شادی، کولڈ میرج کر لی، نہیں ہوگا جب تک لڑکی کا ولی تیار نہیں۔ لڑکی کا ولی اس کا باپ ہے، عقل مند ہے، دانش مند ہے، ہوش میں ہے، حواس میں ہے، تو اپنے باپ کی موجودگی میں چچا بھی اجازت نہیں دے سکتا، باپ ہی ولی بنے گا۔ ہاں، باپ اگر پاگل ہے، مجنو ہے، دیوانہ ہے یا بیمار ہے اور اس کو کوئی دماغ کام نہیں کر رہا یا باپ مر گیا، تب لڑکی کا چچا ولی بنے گا، اس کا بھائی ولی بنے گا۔ باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، یا لڑکی ماں باپ چھوڑ کر اسلام لے آئی، ماں باپ نے اس کو گھر سے بے دخل کر دیا، وہ اکیلی ہے، اسلام لے آئی، تو نکاح پڑھانے والا قاضی اس کا ولی بنے گا، لیکن بغیر ولی کے نکاح نہیں کرے گی۔ ولی اس وقت بھی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ غیر مسلم سے اسلام لاتی ہے تو اس کا بھی ولی چاہیے، اس کا باپ اجازت نہیں دے گا، یہ اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو جرجیس صاحب اگر نکاح پڑھائیں گے تو جرجیس اس کے ولی بنیں گے، لیکن ولی کے بغیر پھر بھی عورت نکاح نہیں کر سکتی ہے، اس کو اس وقت بھی ولی کی ضرورت پڑے گی۔ سمجھ لیا؟ ہمارے انڈیا کی طرح نہیں، اب تو غیر مسلموں کے ساتھ 1 سال میں 10,000 لڑکیاں پورے ہندوستان کے اندر، انڈیا کا یہ پرسنٹیج سامنے آیا، 1 سال میں 10,000 لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادیاں کی، مندروں میں اور گردواروں میں، چرچوں میں، مسلم لڑکیاں 1 سال میں 10,000، اور یہ ماں باپ سے بچ کر کورٹ میں کر رہی ہیں، کیونکہ 18 سال کے بعد ہمارے ملک کا قانون کہتا ہے لڑکی آزاد ہے، وہ اپنا اچھا برا خود سوچ سکتی ہے۔ یہ حالات پیدا ہو